عشق جب ہو جائے عورت کی طرف بھی توجہ نہیں رہتی. کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا مشہور واقعہ ہے جس پہ بڑا واہویلا کرتے، اہل بدعت بھی بڑا واہویلا کرتے، کہ صابر پاک جب ان کا نکاح ہوا تو ان کے نکاح کے موقع پر جب دلہن کو حجرہ عروسی کے اندر لایا گیا تو آپ نے نظر اٹھا کے دیکھا دلہن جل گئی، اس کا انتقال ہوا. مجھے تو ایسا لگتا ہے اچھا ہوا کہ فلمی دنیا کے لوگوں کی توجہ اس کرامت کی طرف نہیں ہے، ورنہ وہ اس پر بھی جو ہے وہ 2-4 کتا گولیاں کھاتے ہیں. ہاں یہ دیکھو، جب مولوی جو ہے وہ یہ سن کر کے بے چین ہو جاتا ہے. جب بھی میں مولوی کہتا ہوں تو میری مراد علماء اہل سنت نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہم علماء کو پھر بہت عزت سے یاد کرتے ہیں کیونکہ ہمارا مسلک عزت ہے. تو ایک واہویلا مچا ہوا ہے، صابر پاک نے بیوی کو جلا دیا، بیوی کو جلا دیا، بیوی کو جلا دیا. فیس بک پہ عورتوں کو ننگا کرنے میں انہیں شرم نہیں آتی اور الزام دھرنے میں یہ بیوی کو جلا دیا. ہم نے کہا کیسے جلا ہے؟ کہا کہ تم ہی لوگ کہتے ہو کہ صابر پاک نے بیوی جلا دی، بیوی جلا دی، بیوی جلا دی. میں نے کہا بالکل جلا دی، ٹھیک ہے جلا. ہم اپنا مسئلہ کھل کے بیان کرتے ہیں. جلا دیا لیکن اس سے تجھے کیا؟ تو کہا جلا دیا تو میں نے کہا جلایا تو کیا اس کا جنازہ نہ ہوا تھا؟ کہا ہوا تھا. دفن نہ ہوئی تو کہا ہوئی تھی. میں نے کہا پھر کیسے جلایا کیسے؟ کہا یہی تو بات ہے، احسان کیا. کہا بولے وہ کیسے؟ میں نے کہا سن، صابر پاک نے چلے کر کے، ریاضت کر کے، مجاہدے کر کے عشق الہی کی جو آگ سینے میں لگائی تھی، اب اس عشق میں اتنے گم ہوئے کہ یار کے سوا کچھ نظر نہیں آیا. باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے. جب عشق حق آتا ہے تو پھر وہاں کسی کی گنجائش نہیں رہتی. تو صابر پاک کے سینے میں جو عشق کی آگ لگ رہی تھی، ماں نے زبردستی کر کے شادی کرا دیا. اور صابر پاک نے سوچا یہ روز آتی جاتی رہے گی. توجہ ممبئی والوں، باندرا والے توجہ، یہ روز آتی جاتی رہے گی، سلام کرتی رہے گی، ڈسٹرب کرتی رہے گی. صابر پاک نے سوچا جو عشق کی آگ میرے سینے میں جل رہی ہے وہ اس کے سینے میں بھی لگا دو. توجہ، جو میرے سینے میں عشق کی آگ جل رہی ہے، اس آگ کے لیے لوگ کیا کیا نہیں کرتے. جا کے پوچھو، جنگلوں بیابان میں پڑے رہتے ہیں، حق کی صدائیں کرتے رہتے کہ وہ آگ لگ جائے، لیکن لگتی نہیں. اعلیٰ حضرت جیسے لوگ کہتے تھے اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ، دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی. یہ سب کو نہیں ملتا. نمازی بننا آسان ہے، عشق کی آگ ملنا مشکل ہے. حاجی بننا آسان ہے، عشق کی آگ ملنا مشکل. تو وہ جو آگ جل رہی تھی نا، عشق کی آگ، تو صابر پاک نے سوچا اس کو اپنی طرح بنا لوں تاکہ یہ بار بار آنے جانے سے چھٹی مل جائے، جیسے میں وہاں مشغول ہوں یہ بھی مشغول ہو جائے. تو صابر پاک نے آنکھ اٹھائی اور آنکھ کی آنکھ میں ڈال کر کے بیوی کے دل میں عشق الہی کی آگ لگا دی، عشق رسول کی آگ لگا دی. تو چونکہ صابر پاک کا سینہ ریاضت، مجاہدے، عبادت کر کے اس آگ کا متحمل ہو چکا تھا، اس آگ کو سنبھالنے کا متحمل ہو چکا تھا، لیکن بیوی کے پاس وہ ریاضت اور مجاہدے نہ تھے. عشق کی آگ مل تو گئی مگر وہ برداشت نہ کر سکی عشق کی آگ کو، اور اسی آگ سے جل کر کے اس نے جان آفری کے حوالے کر دیا. تو یہ دنیا کی آگ سے نہیں جلایا تھا، صابر پاک نے دل میں عشق رسول کی آگ لگایا جو وہ برداشت نہ کر سکی. اور یہ عیب نہیں ہے، یہ تو انسان کی معراج ہے کہ اس کو عشق رسول کی آگ نصیب ہو جائے اور وہ اس کا انتقال ہو گیا عشق میں. اور پھر عشق میں جس کا انتقال ہو جائے تو اللہ کیا شان ہے. نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا عشق میں سب تجنا پڑتا ہے، لیکن ہمیں تو کچھ بھی نہیں. جس سے عشق کرنے لگے ہیں ان کا نام بھی نہیں پتا ہمیں. آسمان میں کیا نام ہے، زمینوں میں کیا نام ہے.
جس سے عشق کرتے ہیں اس رسول کے بارے، ہیرو ہیروئن کے بارے میں سب پتا ہے، گناہوں کے بارے میں پتا ہے، نچنیوں کے بارے میں پتا، سب کے بارے میں تجسس ہے، حضور کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہے، بس عشق کر رہے ہیں، عشق کر رہے ہیں، کچھ نہیں، کوئی فرما برداری نہیں، عشق کر رہے ہیں۔ میرے بھائی عشق وہ ہوتا ہے محبوب کے علاوہ کسی اور جگہ انسان تکتا بھی نہیں، اسے فرصت ہی نہیں ہوتی۔ بس بات سمیٹتے ہوئے ایک روایت پڑھ دوں اور اپنی بات کہیں تو مکمل کرنی پڑے گی، حالانکہ یہ عنوان میرے لیے بہت دلچسپ ہے۔ جب یہ عنوان چھڑتا ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں بولتا ہی رہوں، لیکن سننے والوں کا خیال بھی تو کرنا ہوتا ہے۔ میں لوگوں کو یہی کہتا ہوں، عاشق بن جاؤ، سب بن جاؤ گے، عاشق بن جاؤ، دنیا تمہارے پیچھے پیچھے آئے گی۔ عشق بڑی منزل ہے، بڑا مقام، سب سے عشق کر کے دیکھا، ایک بار ان سے بھی دل لگا کے دیکھو۔ اکیلے رہو گے تو آپ کو یوں فیل ہوگا، آپ کی فیلنگ یوں ہوگی کہ میں اکیلا نہیں ہوں، کوئی میرے ساتھ ہے۔ تنہائی میں رہو گے تو ایسا لگے گا کہ کوئی تم سے باتیں کر رہا ہے، رو گے تو ایسا لگے گا کہ اپنے دامن سے کوئی تمہارے آنسو کو پوچھ رہا ہے، بے چین ہو جاؤ گے تو یوں لگے گا کہ کوئی تسلی کا ہاتھ تمہارے سینے پہ رکھ کر کے تمہیں تسلیاں دے رہا ہے۔ جب عشق ہوگا تو پھر تم مجمع کو پسند نہیں کرو گے، تم تنہائی پسند کرو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجمع میں رہو گے تو تمہیں مزہ نہیں آئے گا، تنہائی میں مزہ آئے گا۔ استاد زمن کہتے ہیں دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو۔ اللہ اکبر، ہم نے سب کیا، عشق نہیں کیا۔ عشق کر کے دیکھیے، اپنے بچوں کو عشق سکھائیے، حضور سے قریب آئیے، حضور سے رشتہ جوڑیے، حضور سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لیجئے۔ مگر یاد رکھیں، جب تک ان کی فرما برداری نہیں کرو گے، ان کی سنتوں پہ عمل نہیں کرو گے، ان کی نقل نہیں کرو گے، قرآن کی تلاوت نہیں کرو گے، ان کا ذکر کثرت سے نہیں کرو گے، اس وقت تک عشق دل میں سما نہیں سکتا۔ اور عشق جب آتا ہے تو پھر کیا کیفیت ہوتی ہے۔ روایت اپنے الفاظ کے جامع میں علامہ ارشد القادری رحمت اللہ علیہ کی تحریر کا سہارا لے کر پیش کر کے بات پوری کرتا ہوں۔ کہتے ہیں اللہ اکبر، عشق کسی کو بھی ہو سکتا ہے، اور یاد رکھنا عشق جس کو ہو جاتا ہے اس کو قیمتی بنا دیتا ہے، بہت بلند کر دیتا ہے، بہت بلند کر دیتا ہے۔ ہو سکے تو دعاؤں کا حصہ بنا لو، اللہ ہمیں ان کا عشق عطا کرے، ان سے محبت عطا کرے، ان سے پیار عطا کرے، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔